الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو کن فیکون کا مالک ہے. درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس پر اللہ رب العالمین نے شریعت کو ختم کر دیا، نبوت کو ختم کر دیا، امت کو ختم کر دیا اور دین کو مکمل فرما دیا. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے میرے سینے میں جلا دے علم و حکمت کا چراغ. اسلام ہمیشہ جہالت و ناخواندگی کا کھلا دشمن رہا ہے اور علم و معرفت کا روز اول سے ایک مخلص دوست رہا ہے. چنانچہ اس نے انسان کو بلا کسی تفریق مرد و زن اقرا سے مخاطب کیا. پھر اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جیسے قیمتی اور بیش بہا فرمودات سے حصول علم کی ترغیب دلائی، اسی طریقے سے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ کر قول و عمل سے پہلے علم سیکھنے پر ابھارا. ہم غور کریں کہ انسان عبادت کیوں کرتا ہے. انسان رب کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے. عبادت صحیح ہے یا غلط، اس کی پہچان انسان کو علم سے ہوتی ہے. انسان کے پاس علم ہوگا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس کی عبادت صحیح ہو رہی ہے یا غلط، اور جو عبادتیں صحیح ہوتی ہیں وہی اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت علی جہالہ نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت علی بصیرہ کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 108 میں ارشاد فرما دیا، آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے، میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف پورے یقین کے ساتھ بلاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائی، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ذریعے بتا دی کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو دلیل بنا کر اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل قول والعمل، قول و عمل سے پہلے علم کا بیان. اور دلیل اس آیت میں پیش کی گئی، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قول اور گناہ سے معافی عمل ہے. اور اگر ہم غور کریں اس آیت کا تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے، کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قول و عمل سے پہلے بھی علم کا ذکر کیا ہے. اسی طرح اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جانوروں میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں. انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی پیتا ہے، جانور بھی پیتا ہے، انسان بھی اپنا گھر بناتا ہے، جانور بھی اپنا گھر بتاتا ہے، انسان بھی بچے پیدا کرتا ہے اور جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں. لیکن وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کر دیتی ہے، انسان کو انسان بناتی ہے، انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرماتی ہے، اور وہ چیز ہے علم. انسان علم کی روشنی میں اپنی زندگی کا سارا عمل تیار کرتا ہے.
وہ لوگ جو عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، قرآن مجید میں انہیں جانوروں سے بدتر کہا گیا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ مفید علم حاصل کرنے کی کوشش کرے اور زندگی کے ہر معاملے میں اپنے علم میں اضافے کی کوشش میں لگے رہے۔ علم ایک کنجی کی حیثیت رکھتا ہے، اگر یہ کنجی ہوگی تو عمل کا دروازہ کھلے گا، اگر دروازہ کھولنے کے لیے کنجی ہی نہیں تو پھر اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ دین پر عمل ممکن ہی نہیں جب تک کہ ہم دین کے بارے میں علم حاصل نہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 9 میں یوں ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دو کہ عالم و جاہل کے مابین برابری کی نفی کر دی، یعنی وہ دونوں برابر نہیں۔ چونکہ عورت عالم انسانی کی بقا اور اس کے تحفظ کی ضامن ہے اور افزائش نسل اور اولاد کی تعلیم کی اعلیٰ ذمہ دار ہے۔ اس کی گود جہاں ایک طرف شیرخور بچے کی جائے پرورش ہے، وہیں دوسری طرف اس کی آغوش تہذیب و تمدن اور تعلیم کا گہوارہ ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس دین نے ہمیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہہ کر علم دین کا سیکھنا فرض قرار دیا، آج مسلم خواتین اس فریضے سے کوسوں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ من سلکا طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الا الجنہ، علم دین کا حصول جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو علم دین کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے، اسے دل میں دین کی دولت سے نوازتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ علم دین سیکھنے اور سکھانے والوں کو سب سے بہتر قرار دیا گیا۔ علم سیکھنے والوں کے حق میں تمام مخلوقات حتیٰ کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ انہ لا یستغفر للعالم ما فی السماوات ومن فی الارض حتی حیتانی فی البحر، صحابیات کے اندر اس قدر حصول علم کا شوق تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حصول علم کی درخواست کرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کے لیے بھی کوئی دن مقرر فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو واعظ و نصیحت فرماتے اور نیک کاموں کا حکم دیتے تھے۔ اسی ترتیب کا نتیجہ تھا کہ عورتیں حصول علم کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ دبسات محمد کی فیض یافتہ تلمیذ رشیدات عائشہ، حفصہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے پوری قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ علم الفرائض میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسی خاص مہارت حاصل تھی کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے وراثت کے مسائل سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ حارث بن نعمان کی صاحبزادی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر سورہ قاف یاد کر لیا تھا۔ اسماء بنت یزید کتابت کے شہسوار تھی اور اسماء بنت امیس خوابوں کی تعبیر کے علم میں مہارت رکھتی تھی۔ ام متا، ام کبشہ، ام عطیہ، ام سلیم، ام زیاد، حمنہ بنت جہش، امیمہ اور رفیدہ رضی اللہ عنہن فن طب کی کا علم رکھتی تھی۔ فن شاعری میں خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ میری دینی بہنوں، مجھے بتایا جائے کہ آج کہاں ہے علم دین کے سیکھنے والیاں؟ اگر صحابیات نے علم دین سیکھا تھا تو کیا ہمیں علم دین کی ضرورت نہیں ہے؟
ہم نے اپنے اولاد کو ڈاکٹر انجینئر تو بنا دیا لیکن عالم و عالمہ کیوں نہیں بنایا؟ ہم نے بے فائدہ کاموں کے لیے اپنے فارغ اوقات کو استعمال کیا لیکن قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا؟ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری ڈگری کیا ہے۔ ہم نے اس مختصر زندگی کے لیے اس دن کا خطرہ بول لیا جس دن کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اٹھو، علم دین سیکھنے کا عزم کرو اور دعا کرو، یا الہی جادوئے فکر و عمل کا دے سراغ، یا الہی جادوئے فکر و عمل کا دے سراغ، میرے سینے میں جلا دے علم و حکمت کا چراغ۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات کو اس امید پر ختم کرتی ہوں کہ ہم تمام بہنیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ علم دین کو سیکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا علم عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔